میلاد سیریز میں یہ ایک اور خوبصورت چمکتی دمکتی محفل ہے جس کا ارینجمنٹ تو آپ یہاں دیکھ ہی رہے ہیں، بڑا شاندار ہے۔ اٹس فار یو والوں کی محفل ہے اور زینب باجی ہمارے ساتھ چلنے والوں میں غالباً اس وقت بزرگ ترین شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے گھر اس وقت یہ خوبصورت محفل سجنے جا رہی۔ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میلاد پاک کا ایک رخ دیکھتے ہیں اور وہ سجا سنورا اور چمکتا دمکتا ہوتا ہے۔ یہ میلاد پاک کا دوسرا رخ ہے جس میں بہت سارے حضرات یہاں کھانے وانے بنانے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ زردہ بن چکا ہے، پلاؤ کو دم لگ چکا ہے اور اب پیکنگ کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے۔ میں پرسنلی اسٹرکٹلی ایڈوائز کرتی ہوں اس بات کو کہ آپ مہمانوں کو بٹھا کر نہ کھلائیں، کیونکہ بٹھا کر کھانے میں خواتین اور بچے بہت سارا میلاد پاک کا کھانا ضائع کرتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ میلاد پاک کا کھانا لنگر نہیں ہوتا، یہ تبرک ہوتا ہے، اور تبرک پاؤں میں جائے یا نالیوں میں جائے دونوں صورتوں میں باعث گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم خواتین کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ پیکٹس بنائیں اور گھروں میں بھیجیں، تاکہ ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے منہ تک یہ تبرک پہنچے، اور دوسرا یہ کہ جب گھر میں کھائیں گے تو جو نہیں کھایا جائے گا وہ پیکٹ اٹھا کر فریج میں رکھ دیں گے اور اس کو اگلے ٹائم کھا لیں گے، نہ تو بچائیں گے اور نہ ہی گرائیں گے۔ اس حکمت عملی سے گھر والوں کا کام بھی تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے کہ محفل کے دوران ہی سلام سے پہلے تبرک تقسیم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سلام ہوتا ہے، اور الوداعی صلاۃ والسلام کے بعد سب خواتین آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں۔ نہ گھر والوں کو دسترخوان بچھانے برتن لگانے کا مسئلہ اور نہ ہی خواتین کو بیٹھ کے کھانے سے مزید ٹائم لگانے کا مسئلہ، تو آسانی کے ساتھ اس طرح یہ کام ہم نبیڑ لیتے ہیں۔ زینب باجی کے گھر بس ہماری پہنچ ہو چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ بس تقریباً درس کا دن ہوتا ہے تو میلاد کچھ شروع ہوتے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں کلاس لینے کے بعد واپس جاتی ہوں اور پھر گھر سے جو ہے ہم میلاد کے لیے اکٹھے ہو کر نکلتے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ میں بار بار ایڈوائز کرتی ہوں کہ موبائل کو ورٹیکل رکھ کر اس کو ہاریزانٹلی جو ہے اس کی ویڈیو بنایا کریں، لیکن یہ پھر بھی ورٹیکل بنتی ہے اور پھر یہ اس صورت میں یوٹیوب پر چڑھتی ہے۔ کیا کیا جائے کہ سجاوٹ اتنی تھی کہ میرا ایسے نکالنے کو بھی جی نہ چاہا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سیدھے موبائل سے بنی ہوتی تو یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ہوتی۔ بڑا زبردست انتظام ہے، اور چونکہ خواتین کا ایک ازدحام ہوتا ہے، یہاں بھی ایک بہت بڑا میلاد ہوتا ہے، اس لیے ارینجمنٹس بھی اسی حساب سے بڑی خوبصورت اور شاندار۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں زینب باجی کی طرف، لیکن تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نے ڈائریکٹ میلاد والی جگہ پر ہی جانا ہے، لیکن انہوں نے ریفریشمنٹ کا انتظام اپنی رہائش گاہ پر کیا ہوا تھا۔ آپ یہاں پہنچے ہیں تو آپ کو معلوم ہے اس عمر میں خواتین جلدی سے زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ زینب باجی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ گھر میں سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور وہاں چائے کا ارینج ہوا ہوا ہے، تو اب اوبویسلی ہمیں کسی نے کال نہیں کی تھی، بتایا نہیں تھا کہ ہم نے وہاں جانا ہے۔ بہرحال پہلے تو ہم نے سوچا کہ بغیر ریفریشمنٹ کے ہی میلاد شروع کریں، لیکن ہم نے زینب باجی کو دیکھا کہ وہ سخت پریشان ہو گئیں اس بات پر، تو پھر ہم نے ڈیسیژن کیا کہ پہلے ہم جائیں گے اور ریفریشمنٹ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میلاد شروع کریں گے، کیونکہ ہمیں خود معلوم ہے کہ ہماری امی کی عمر کی خواتین بات کو بہت مشکل سے سہارتی ہیں اور ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں سب کچھ سرو کرنے کے بعد ہمیں اسپیشلی ڈونٹس سرو کیے گئے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ کیوں کیے گئے ہوں گے۔ یہ میرے بیٹے مذاق کرتے ہیں خالدہ آنٹی کے ساتھ کہ ان کو ضرور ہی آپ نے ڈونٹس، انہوں نے اپنی ماما سے کہا کہ آپ نے خالدہ آنٹی کو ڈونٹس ضرور دینے ہیں، تو بھی ڈونٹس دیکھ کے جو بھی کچھ کیا جا سکتا تھا ظاہر ہے وہ ہم نے بھی کر دیا۔ اور یہ بس پہنچ گئے ہم واپس اسٹیج پر، اور گجرے موجود ہیں یہاں پہنانے کے لیے، بس اب تھوڑی سی سیٹنگ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک خوبصورت سی محفل میلاد ہے جو یہاں آپ کے لیے موجود ہے۔ زینب باجی کی محفل میلاد ہمیشہ نظر کی محفل میلاد ہوتی ہے، کیونکہ زینب باجی کے مرشد کامل مرشد ہیں۔ مرشد سبھی کے کامل ہوتے ہیں، اور ہم جن گھروں میں میلاد کے لیے جاتے ہیں یہ ان میں سے ایک گھر ہے جس پر ہمیں رنگ نظر آتا ہے زبردست قسم کا محفل میلاد میں۔ آپ نے اس میلاد کو اسکپ نہیں کرنا، پورا میلاد دیکھیے گا، بہت ہی خوبصورت میلاد یہاں آپ کو بہت شاندار واقعات کے ساتھ سننے کو ملے گا۔ غازی علم دین کے متعلق آپ جو سنیں گے وہ آپ نے سے پہلے یقیناً نہیں سنا ہوگا۔ کریم کی حمد کے ساتھ ہم اس برکت والی محفل کو آغاز دیتے ہیں، اور آپ میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جنہیں بار بار ایسی محفلوں میں بلایا جاتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ جنہیں محفلوں میں بیٹھنا آ جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ بلائے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ذکر محبوب سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی حمد کے ساتھ کہ میری سانس دھاگا ذکر تیرا موتی، میری سانس دھاگا ذکر تیرا موتی، ہمیشہ رہوں یہی تسبیح پہ روتی،
हवा उस दिए की हिफाजत है करती, जले जिसमें तेरी मोहब्बत की ज्योति। हवा उस दिए की हिफाजत है करती, जले जिसमें तेरी मोहब्बत की ज्योति। तू ही वो यकीन है कि जब याद आए, मुसीबत में बंदे को राहत है होती। उम्मीदे करम से तबस्सुम है होता, तो खौफे गजब से ये आंखें हैं रोती। कभी बेवुजू ना रहे तेरा आशिक, कि दिल जागता हो जो आंखें हो सोती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठते और नमाज के लिए खड़े हो जाते। अगर आप या मैं सोकर उठे तो हमारा वुजू टूट जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठते और नमाज के लिए खड़े हो जाते। एक दिन अम्मा आयशा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब बिस्तर से उठते हैं तो आप वुजू नहीं फरमाते और बगैर वुजू के ही नमाज पर खड़े हो जाते हैं। तो ये बात मेरे करीम ने कही थी, कहा था आयशा, अगर हमारी आंखें सो भी जाएं तो हमारा दिल जागता रहता है, और दिल जागता रहे तो बंदा बेवुजू सो के भी नहीं होता। तो ये उनकी शान थी। अल्लाह उनके सदक़े में उनके गुलामों को नसीब करे कि कभी बेवुजू ना रहे तेरा आशिक, कि दिल जागता हो जो आंखें हो सोती। उम्मीदे करम से तबस्सुम है होता, तो खौफे गजब से ये आंखें हैं रोती। तू ही वो यकीन है कि जब याद आए, मुसीबत में बंदे को राहत है होती। हवा उस दिए की हिफाजत है करती, जले जिसमें तेरी मोहब्बत की ज्योति। और मेरी सांस धागा जिक्र तेरा मोती, हमेशा रहूं यही तस्बीह पे रोती। कहते ना, जो दम गाफिल सौ दम काफिर। हर सांस जिस पर जिक्र हो जाता है वो जिंदा हो जाती है, और हर सांस जो जिक्र के बगैर गुजरती है वो गोया मुर्दा होती है। तो अल्लाह करीम हमें तौफीक दें कि हम सांसों पर अपने रब का जिक्र करें। जब जिक्र शुरू हो जाए फिर एक दूसरे के कानों में से बाहर निकल आया करें, और कोशिश किया करें कि आप अपने कान सिर्फ हुजूर के जिक्र की तरफ मुतवज्जो रखिए। कि तेरी अजमत को कहाँ पहुंचे नजर हो के ख्याल, रब ने लिखा है तेरा नाम अपने नाम के साथ। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ना अपनी जात पे खुद किसी को शरीक करता है, ना किसी और को इजाजत देता है कि उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक किया जाए। वो कलमा जिसे पढ़कर काफर मोमिन होता है, उस कलमे में अल्लाह ने मोहम्मद का नाम डाल रखा है। तेरी अजमत को कहाँ पहुंचे नजर हो के ख्याल, रब ने लिखा है तेरा नाम अपने नाम के साथ। मूसा जाते हैं कोहे तूर पे रब से मिलने, तुमसे पीछे रहा जिब्रील भी मेराज की रात। हो वो कुरान की तिलावत व नमाजों के सलाम, कब इबादत कोई मुमकिन है तेरी छोड़ के जात। तेरी तारीफ तेरा रब जो बयां करता है, सारे जंगल हो कलम तब भी ना पूरी हो ये बात। तू के एक बार फकत आंख उठाकर देखे, तेरे दीवानों की कटती है इसी आस पे रात। तुझसे आका को नहीं कोई गुलामों की कमी, के फरिश्ते भी उतरते हैं यहाँ बांध के हाथ। ऐसी अजमत पे हमें तुमने बुला रखा है, हम के ना मुंह है हमारा ना अमल ना औकात। अपनी महफिल में बुलाया है बिठाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। तुझसे आका को नहीं कोई गुलामों की कमी, के फरिश्ते भी उतरते हैं यहाँ बांध के हाथ। ऐसी अजमत पे हमें तुमने बुला रखा है, हम के ना मुंह है हमारा ना अमल ना औकात। अपनी महफिल में बुलाया है बिठाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आमीन आमीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद लईन के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ कि ना कोई उससे बढ़कर मेहरबान है और ना ही कोई उससे ज़्यादा रहम करने वाला है।
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جب کوئی انجینئر کوئی گاڑی بناتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی سپیڈ سے چل سکتی ہے اور کتنا وزن اٹھا سکتی ہے. تمام انسانوں کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے. اس نے یہ نہیں کیا کہ مردوں کو خود بناتا اور عورتوں کو فرشتوں کو ٹھیکے پہ دے دیتا. جس قدرت سے اس نے مرد بنائے اسی قدرت سے اس نے عورتیں بنائیں، اور چونکہ سب اس نے بنائی ہیں اس لیے وہ ہی جانتا ہے کہ کس کی ہمت کتنی ہے اور کون کہاں تک اٹھا سکتا ہے، کون کتنا چل سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اور بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر بھی جو ہمارے گلے میں پڑتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے. تو ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے اٹھایا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تو سب مومنوں نے مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی کی کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کچھ بھول ہو جائے، لا تؤاخذنا، تو ہم سے اس کا مواخذہ نہ کرنا. بھول کر جو غلطی ہم کر جائیں تو اے ہمارے پروردگار تو ہم کو وہ غلطی معاف کر دینا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ہم سے پہلی امتوں پر شریعت میں بڑی پابندیاں اور بہت سختیاں تھیں. بنی اسرائیل پر جو زکوٰۃ کی مقدار تھی وہ 40% تھی، یعنی اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو 40,000 بیچ میں سے صدقہ نکلے گا. اور اسی طرح اگر کوئی ناپاکی ہے، کپڑے کو لگ گئی ہے تو کپڑے کو کاٹ دیا جائے گا، جلد پر لگی ہے تو اس کو کھرچا جائے گا. ہڈی جو گوشت چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح کی بے حساب سختیاں. نماز کے لیے مخصوص جگہ ہے، مخصوص دن ہے. اللہ نے امت محمدی پر صدقہ محمدی میں پوری زمین کو مسجد فرما دیا ہے. آپ کسی بھی پاک جگہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے. نہ آپ کو کسی مندر میں جانا ہے، نہ کسی گردوارے میں، نہ کسی کلیسا میں، نہ کوئی خاص دن ہے، نہ کوئی خاص جگہ ہے. اور یہی دعا مومنین نے مانگی تھی کہ ہمارے پروردگار تحمل علینا، ہم پر نہ رکھنا وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلی امتوں پر رکھ دیے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. اور یہ پھر دوبارہ یہی عرضی ہے. اونٹ پر جب وزن لادا جاتا ہے نا تو اس پر ڈالی گئی بوری کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں. تو دونوں میں وزن ڈال کے بار بار دیکھا جاتا ہے کہ یہ برابر ہیں کہ نہیں ہیں. اگر دونوں طرف کا وزن برابر ہو تو اونٹ کو اسے لے کے چلنا نہایت آسان ہوتا ہے. اور اگر ایک سائیڈ وزن زیادہ ہو اور دوسری طرف کم ہو تو نہ صرف سفر مشکل ہوتا ہے
بلکہ سامان بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تحمل علینا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار، دنیا ہے اور زندگی ہے، مشکلیں تو آئیں گی، مصیبتیں تو پڑیں گی، غلطی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، سزا بھی ہلکی پھلکی ملے گی، لیکن اے ہمارے پروردگار، ہمارے بوجھ میں دائیں یا بائیں طرف زیادتی نہ کرنا کہ ہم سے اٹھا کر چلنا مشکل ہو جائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ رکھنا جسے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اب ان میں سے ہر لفظ ایسا ہے کہ جس پر ایک کتاب لکھی جائے تو لکھی جا سکتی ہے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما۔ درگزر فرمانا یہ ہوتا ہے کہ تو نے دیکھ لیا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، مگر اس پر ہمیں پکڑ نہیں، سزا نہ دے، جانے دے۔ واغفر لنا، اور ہم کو اپنی رحمت کی، غفار کا معنی ہوتا ہے ڈھکنے والا، غفر کہتے ہیں چادر کو، واغفر لنا کا معنی ہے کہ اپنی رحمت کی چادر سے ہم کو ڈھک لے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، پھر اس کے بعد کیا فرما؟ جب تو ہمیں اپنی چادر سے ڈھک لے تو پھر ہمیں بے پرد نہ فرما، دنیا اور آخرت میں، موت اور زندگی میں ہمارا پردہ قائم رکھ اور ہم پر رحم فرما۔ اور آگے فانصرنا علی القوم الکافرین، تو یہ کافر ہندو، یہودی، عیسائی نہیں ہیں جن کافروں پر فتح کی دعا مانگی گئی ہے، یہ ہمارا نفس اور شیطان ہے جن سے ہمیں ہمیشہ لڑائی درپیش رہتی ہے۔ تو ہمارے پروردگار، ان کے بہکانے میں آ کر اور ان کے پھسلانے میں آ کر اگر ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، بھلا تیرے سوا ہمارا ہے ہی کون، کہاں جائیں گے؟ تو ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ کسی عورت نے اپنے بچے کو بری طرح مارا اور اس کے بعد اس کو گھسیٹتی بھی لائی، دروازے سے باہر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بچہ دروازے پہ بیٹھ گیا، کوئی 8-9 سال کا ہوگا، اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا اور وہ بار بار کہتا، اماں مجھے معاف کر دو، اماں مجھے معاف کر دو، اماں مجھے معاف کر دو۔ وہ بزرگ وہیں کھڑے ہو گئے، کوئی 10 منٹ نہ گزرے تھے کہ ماں نے دروازہ کھولا اور اسے جھڑک کے کہا کہ تو دفع نہیں ہوا، ابھی تک یہیں پڑا ہے۔ وہ اٹھا اور اپنے ماں کے پاؤں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دو۔ ماں نے اسے اٹھایا، اس کے ساتھ خود بھی روئی، اس کو سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، تو وہ بزرگ گلی میں کھڑے دھاڑے مار کے روئے اور کہنے لگے، اے میرے مولا، یہ ماں ہے، ایک حصہ محبت رکھتی ہے، تب اس کی بخشش کا عالم یہ ہے کہ ابھی جس کی شکل دیکھنا اس کو گوارا نہیں تھا، اب اس کو سینے سے لگا کے ماتھا چومتی ہے۔ اے اللہ، پھر تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں؟ تیرے سوا ہمیں کس نے معاف کرنا، کس نے ڈھکنا اور کس نے رکھنا؟ انت مولانا، اتنی خوبصورت بات ہے یہ، تو ہی تو ہے، تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ ہمیں کس نے دینا، ہمیں کس نے رکھنا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو یہ جن مصیبتوں سے ہم گناہوں میں پھنستے ہیں، اللہ تو ان پر ہمیں فتح دے دے اور ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کے شر سے نجات عطا فرما۔ دعا کریں۔ یہ جو نماز استسقا ہے نا، یہ بارش کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں غریب، فقیر، بچے اور جانور بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کسی کے وسیلے سے رحم فرما دے۔ ایک جمع غفیر، کچھ روایات کے مطابق 70,000 بندہ حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلا نماز بارش کے لیے پڑھنے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نماز پڑھا لی اور دعا مانگی، دعا ختم کر کے منہ پر ہاتھ پھیر لیا، کوئی بادل نہیں، کوئی پانی کی بوند نہیں۔ موسیٰ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا، باری تعالیٰ، اب میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، ان 70,000 لوگوں میں ایک بدبخت ایسا ہے جو اتنا گناہگار ہے کہ اس کی نحوست کے سبب سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یعنی آپ دیکھیں گناہوں کی نحوست، ابھی لوگ پوچھتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم سے کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بیماری نہیں جاتی، تنگی نہیں دور ہوتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آپ دیکھیں گناہوں کی نحوست اتنی بری چیز ہے
کہ اس نے نبی کی دعا کو روکا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ کون بندہ ہے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ اعلان فرمائے کہ جو کوئی بدبخت اس مجمع میں ایسا موجود ہے جو سخت گناہگار ہے وہ یہاں سے دور ہو جائے، بارش ابھی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اب جو ہر بندہ اپنے آپ کو تو پہچانتا ہے، جو بدبخت تھا، اس گناہگار تھا، اس کو سمجھ آ گئی کہ میری نحوست ہوگی، تو اس نے دل میں کہا کہ باری تعالیٰ اگر ان 70,000 لوگوں میں سے میں نکل کے باہر گیا تو صرف میں نہیں میرا پورا قبیلہ رسوا ہو جائے گا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ ایک دم گھنے بادل آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا باری تعالیٰ کوئی بندہ بھی نہیں نکلا مجمع میں سے اور تو نے بارش کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ وہ جو ہم سے بھاگا ہوا تھا وہ ہماری طرف پلٹ آیا ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے ہم نے بارش برسائی۔ موسیٰ کہنے لگے باری تعالیٰ مجھے بڑا شوق آیا اس کو دیکھنے کا، مجھے بتائیں تو صحیح ہے کون؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا ہم نے تب اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو وہ توبہ کر کے ہمارا دوست بن چکا ہے، اب تجھے دکھا کہ اس کو رسوا کیسے کریں گے۔ یہ ہمارا رب ہے، محبت کرنے والا، ڈھکنے والا، چھپانے والا، سن کر کسی کو نہ بتانے والا، دیکھ کر کسی کو نہ سنانے والا، اور ہمارے عیبوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والا۔ اللہ 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 میرے عیب چھپا لیتا ہے تیرا رنگ محبت والا، ہر رنگ سے بے شک اعلیٰ تیرا رنگ محبت والا۔ اللہ 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 میری ہستی ہے وہ والی تیری شان ہے وہ والی، میری ہستی ہے وہ والی تیری شان ہے وہ والی، میں نے حد اندھیری کر دی تو نے پھر بھی کیا ہے اجالا، میں نے حد اندھیری کر دی تو نے پھر بھی کیا ہے اجالا۔ اللہ 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 کوئی عہد جو تجھ سے اٹھائے میں نے کبھی نہ توڑ نبھائے، کوئی عہد جو تجھ سے اٹھائے میں نے کبھی نہ توڑ نبھائے، تو نے پھر بھی مجھے یوں رکھا
फिर भी मुझे यूं रखा हो जैसे हथेली का छाला। अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर जोर रहा ना बाकी मैं खाना रहा ना साकी। फिर जोर रहा ना बाकी मैं खाना रहा ना साकी। आई लौट के तेरी जानिब दर खोल दिए ना। भी तो डूबे हुए भी तो लगते किनारे तो डूबे हुए भी हैं लगते किनारे तो डूबे हुए भी हैं लगते किनारे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हमारा मरकज़ी मिलाद हुआ था, तो मरकज़ी मिलाद के बाद मुझे एक से ज़्यादा लोगों ने बताया कि हमने आपके स्टेज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों के मुंह की बात थी और तकरीबन सेम थी। जिन्होंने देखा, दो लोगों ने मुझे बताया कि हमने देखा कि हुजूर ने आपको कुछ मीठा दिया है तकसीम करने के लिए, और स्टेज पर बहुत सारी ख़वातीन खड़ी हैं जिनको आप मीठा दे रही हैं। तो उन्होंने, जिन्होंने, जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे दर्स में 22-25 सालों से रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनके पास उनकी झोली से या उनकी जेब से या वो किस तरह आपको हाथ से उन्होंने इतनी सारी चॉकलेट्स दी हैं। वो जो उन्हें समझ आती थी वो चॉकलेट थी, क्योंकि हम दुनिया में जिस चीज़ को देखते हैं उसी की बात कर सकते हैं ना। उन्होंने कहा वो इतनी लंबी लंबी कोई चीज़ थी और वो मीठी थी, तो उन्होंने आपको दी और आपसे कहा है कि ये जितने लोगों ने इस साल मिलाद कराया उन सब का मुंह मीठा कराओ। तो वो मैंने फिर सबको मोबाइल पे मैसेजेस किए कि आप सारे लोग अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ मीठा बच्चों में तकसीम करें। असल में बात ये होती है कि हमारा सफ़र लंबा होता है, मतलब लोग मिलाद करते हैं आपके घर में जैसे अब आज हो रहा है, इसके बाद फिर अगले साल आएंगे हम, अगर बीच में कोई और करता है तो फबेहा, लेकिन अगर हमने आना है तो हमने फिर 1 साल के बाद आना है। मतलब ये महफिल यहाँ 1 साल के बाद सजेगी। ऐसी महफिलें हम रोज सुबह शाम कर रहे होते हैं, हर दिन हर रात हर सुबह हर शाम ये महफिल चल रही होती। जब भी कोई मजदूर काम करता है ना, उसको अंदर से ये आग होती है कि कोई मुझे बताए कि मैंने कैसा किया है। आप खाना बनाती हैं, दावत करती हैं, कोई मेहमान आ रहा होता है, जब आप खाना लगाती हैं तो आप उसको बताती हैं कि ये फलां चीज मैंने बनाई है, इसको जरूर टेस्ट करना और मुझे बताना कि ये कैसी बनी है। मकसद ये नहीं होता कि वो आपकी तारीफ करे, मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि आप काम कैसा करते हैं। तो जाहिर है हम भी जब 3 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर चलता है तो हर रोज ही हमें ये आस होती है कि आज हमें कबूल होगा, कल कबूल होगा, परसों कबूल, हमें कब पता चलेगा कि हमारा काम कहाँ जा रहा है। तो उनके सदके कुर्बान जाए, पिछले साल मरकजी महफिल आखिरी महफिल थी, यानी बिल्कुल आखिरी मिलाद था जो मेरे अपने घर हुआ था, मरकजी महफिल जो थी हमारी। और उस मिलाद में मेरे करीम ने तमाम मिलाद वालों को मीठा तकसीम करवा के ये बताया कि कोई महफिल भी रद्द नहीं हुई, सब कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि हम लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ से मुतमईन नहीं कर सकते।
لوگ رسولullah کے منہ سے قرآن سنتے تھے پھر بھی نہیں مانتے تھے، تو کسی بندے کے منہ سے حضور کی بات سن کے کوئی مانے یا نہ مانے، سچ سچ ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی کہ جتنی محافل ہم نے کی، ثم الحمدللہ، کسی کے گھر میں تھی، کسی شہر میں تھی، سب قبول ہوئی اور سب کو میٹھا رسول اللہ کے دست کرم سے نصیب ہوا۔ آپ کو معلوم ہے نا، زندگی میں اگر بندہ ایک کام ایسا کر جائے جس سے وہ حضور کی نظر میں آئے تو وہ تر جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ پچھلے سال کی محافل جن جن کو نصیب ہوئی، اللہ انہیں نصیب رکھے، اور اللہ کرے کہ جب کل وہ حضور کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ محفل ان کی شناخت بن جائے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اپنی رحمت فرمائیں۔ تو میں جو لکھتی ہوں الحمدللہ، میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، میں لکھ لیتی ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ایونچولی کسی بات سے متاثر ہو کے لکھی جاتی ہے۔ میری زندگی کے لیے یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ میرے کریم میرے سٹیج پہ تشریف لائے، اور انہوں نے صرف مجھے قبول نہیں کیا بلکہ ہر اس کو قبول کیا جس نے ان کے ذکر کی محفل سجائی تھی۔ یہ نعت میں نے اس واقعے کے بعد لکھی تھی کہ میرے گھر میں آئی نبی کی سواری، سواری کے قدموں پہ جاؤں میں واری، غلاموں کی محفل میں آقا کی آمد، غلاموں کی کیا خوب قسمت سواری۔ میرے گھر میں آئی نبی کی سواری، سواری کے قدموں پہ جاؤں میں واری، غلاموں کی محفل میں آقا کی آمد، غلاموں کی کیا خوب قسمت سنواری۔ محبت کے درچے اگرچہ جدا تھے مگر دل سے سب آپ پر ہی فدا تھے۔ بھئی کسی کو اللہ نے محل دیا ہوا ہے، کسی کو اللہ نے جھونپڑی دی ہوئی ہے، کسی کو اللہ نے خزانے دیے ہوئے ہیں، کسی کو اللہ نے 2 وقت کا گزارا دیا ہوا ہے۔ جس کی جتنی ہستی ہوتی ہے وہ اتنا خرچ کرتا ہے۔ تو میلاد کی محفل تو ریڈی والے بھی سجاتے ہیں، اور میلاد کی محفل اٹس فار یو والے بھی سجاتے ہیں۔ سجاوٹ الگ الگ ہو سکتی ہے، دل کا خلوص الگ نہیں ہوتا۔ جتنے خلوص سے اٹس فار یو والے سجاتے ہیں اتنے ہی خلوص سے ایک ریڈی والا بھی سجاتا ہے، اور وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں، چیزوں کا کیا ہے، انہیں کس چیز کی کمی ہے۔ تو الحمدللہ کہ محبت کے درجے اگرچہ جدا تھے مگر دل سے سب آپ پر ہی فدا تھے۔ سبھی کو تمنا تھی نظر کرم کی، کسی کی نہ آقا نے کی دل آزاری۔ نہیں ہم محبت وہ کرتے ہیں ہم سے، جب ہی تو وہ رکھتے ہیں تحفے یہ کم سے، محبت نہ کرتے کبھی نہ اترتے، ہے حق ان کا پہ ہم دل و جان نثاری، نبھایا چلایا اتارا چڑھایا، ہمیں تو ہے چلنا انہوں نے سکھایا۔ خدا تا عمر اس سفر میں ہی رکھے، پھر آیا بلاوا پھر آئی ہے باری۔ سواری سواری کے قدموں پہ جاؤں میں واری، میرے گھر میں آئی نبی کی سواری سواری کے قدموں پہ جاؤں میں واری، غلاموں کی محفل میں آقا کی آمد، غلاموں کی کیا خوب قسمت سواری، غلاموں کی محفل میں آقا کی آمد، غلاموں کی کیا خوب قسمت سواری، غلاموں کی کیا خوب قسمت سواری سواری کے قدموں پہ جاؤں میں باری۔ جو بچی بیٹھی ہے اس کو بولیں ذرا یہاں سے ہٹ جائے، ویڈیو میں آ رہی ہے۔ محبت کے درجے اگرچہ جدا تھے مگر دل سے سب آپ پر ہی فدا تھے۔ محبت کے درجے اگرچہ جدا تھے مگر دل سے سب
तमन्ना आका ने की दिल आज़ारी, सभी को तमन्ना थी नज़रे करम की, किसी की ना आका ने की दिल आज़ारी, गुलामों की महफिल में आका की आमद, गुलामों की क्या खूब किस्मत संवारी। हजरत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी, ये जो काक है ना, ये किसी ज़बान में रोटी को कहते हैं। हजरत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी, काकी इनके नाम के साथ इसलिए लगा कि ये रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर डाला करते थे खाने को, इसलिए इनके नाम के साथ काकी का लफ्ज़ लग गया। ये बहुत आप समझे इंडिया की जो बादशाही है ना, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जो वजीर है ना, वो कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी अलैहि रहमा है। जब आपका विसाल हुआ था ना, तो आपने मना फरमाया था कि मेरी कब्र जमीन से ऊंची ना करना। आजिज़ी देखें और शान देखें, अपने मुरीदों को मना कर दिया कि मेरी कब्र जमीन से ऊंची ना करना, और शायद कि मुझ पर किसी नेक बंदे का पांव पड़ जाए तो मैं बख्शा जाऊं। और चूंकि कब्र ऊंची करने नहीं दी थी, तो जब तक कब्र मुबारक ऊंची हो नहीं गई, उस वक्त तक कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी की कब्र पर शेर मुजावर बन के बैठा रहता था कि कोई इसके ऊपर से पांव रख कर ना गुजर जाए। हत्ता कि ये हमारे पाक वतन वाले जो बाबा फरीदुद्दीन है ना, ये कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के खलीफा हैं। ये मज़ार शरीफ पर गए, इन्होंने चिल्ला किया, ये रोए और इन्होंने मिन्नतें की कि मुझे सिर्फ इतनी ऊंची करने की इजाजत दें कि पता चले कि यहाँ कब्र मुबारक है। तो हुक्म हुआ, इजाजत मिली और हुक्म हुआ कि दरिया के अंदर से मिट्टी निकाल के लाओ और फिर कब्र को ऊंचा करो। तो बाबा फरीदुद्दीन गनशक्कर अलैहि रहमा तन्हा अपने पीठ पर अपनी मुर्शिद की कब्र के लिए मिट्टी उठा उठा के लाते थे, और फिर उन्होंने कब्र को थोड़ा सा ऊंचा किया, जिस तरह के आम कब्रें होती हैं। ये कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी अलैहि रहमा जंगल में से गुजर रहे हैं कहीं सफर में। एक नौजवान पीछे से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, और जैसे ही कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के करीब हुआ तो घोड़े से उतर गया। उतर के उसने घोड़े की मुहार थामी, उन बुजुर्ग को कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी को सलाम किया और काफी दूर घोड़ा लेके पैदल गया। जब वो काफी आगे निकल गया तो कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी ने अपने साथ मौजूद खादिम से कहा कि मैं इसकी पेशानी पर तख्त का सूरज चमकता देखता हूँ, ये बादशाह होगा। तो वो जो साथ थे कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ये तो शिकार करने और खाने के लिए भी जंगल से हिरन मारने का मोहताज है, तो बादशाही कैसे करेगा। फरमाया ये जो हमारे करीब से अदब से उतर के चला गया है, इसी के सदके में इसको बादशाही का ताज लगेगा। और फिर दुनिया ने देखा कि सुबुक्तगीन हिंदुस्तान का बादशाह बना। वो जो पैदल उतर के गया था वो सुबुक्तगीन था। ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये हुजूर की आंखें हैं, ये आपको देखते हैं और हुजूर इनको देखते हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिला वास्ता आंखें हैं, जिस पर अल्लाह का वली मेहरबान हो जाता है उस पर रसूलुल्लाह मेहरबान हो जाते हैं, जिस पे रसूलुल्लाह मेहरबान होते हैं उस पे अल्लाह मेहरबान हो जाता है। तो दुनिया में जितने वली हैं ये सब रसूलुल्लाह की आंखें हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आंखों के चांदने को पसंद फरमाते हैं। बख्तों वाले होते हैं वो लोग जो अपने अदब की वजह से अल्लाह के किसी वली की निगाह में आ जाते हैं, और इन टर्न फिर रसूलुल्लाह की निगाह में और हुजूर की निगाह में आ जाएं तो बस फिर वो निगाहे रहमत है जिस पर उठ जाती है। साकी तेरी नजर की करामात क्या लिखूं, तू जिसकी तरफ देख ले वो रक्स करे है। बस जिस पे वो नजर उठ जाती है फिर उसका काम बन जाता है। याद रखिएगा कि अभी हमारे यहाँ तो ये फैशन चल गया है ना, लोग कहते हैं हम दिल के बड़े साफ हैं, जुबान बड़ी सख्त है लेकिन दिल मीठा है। अरे भाई, दिल तक जाने वाला रास्ता जुबान से ही होके जाता है। जब जुबान पे थोर उगा हुआ होगा
تو دل تک کون کم وقت پہنچے گا؟ پہنچے گا تو پتہ چلے گا نا میٹھا ہے. تو جب ادھر سے رستہ ہی نہیں ہوگا، کانٹا ہی کانٹا بھرا ہے، تو کس نے سفر کرنا، کس کو مصیبت پڑی؟ یہ ہماری جو اب جنریشن بڑی ہو رہی ہے، یہ کہتی ہے ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں جی، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ہم سے نہیں دکھاوا ہوتا. بھئی دکھاوا کچھ نہیں ہوتا، ادب ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، مروت ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو محسوس کر رہے ہیں اس کو پٹاخ سے سامنے والے کے منہ کے اوپر کہہ بھی دیں. بھئی ٹھیک ہے، آپ ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جب بڑوں کے آگے آنکھ بھی اٹھانا بدتمیزی سمجھی جاتی. ننگے سر اگر کوئی بچہ صبح اپنے دادا کو سلام کر آتا تھا تو سارا دن اس بچے کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس نے دادا جان کے سامنے بغیر ٹوپی کے جانے کی جرت کیسے کر لی. تمیز تھی، یہ سلیقہ تھا. اسٹریٹ فارورڈ ہر زمانے کے لوگ رہے ہیں. وہ ہم سے زیادہ اچھے مومن تھے، ہم ان سے زیادہ منافق ہیں، لیکن ان کو تمیز تھی، سلیقہ تھا، ادب تھا. اسٹریٹ فارورڈ وہ بھی تھے، لیکن ان کی اسٹریٹ فارورڈنس کو ان کی تربیت نے ڈھکا ہوا تھا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ با ادب ہمیشہ با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب ہمیشہ بد نصیب ہوتا ہے. اگر حضور کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو حضور کے کسی دوست کی نگاہ میں آئیں، اور حضور کے کسی دوست کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو ادب سیکھیں. ادب وہ دیتا ہے جو علم نہیں دے سکتا. آپ کو کیسے جانتے ہیں آپ غازی علم الدین شہید کو؟ ان کے اور آپ کے درمیان ایک واسطہ ہے جو مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت. ان کا عشق تھا، آپ کی محبت ہے. عشق سب جلا دیتا ہے، صرف محبوب رہ جاتا ہے. محبت خانوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، اپنی ذات سے محبت، گھر سے محبت، بچوں سے محبت، کام سے محبت، پھر رسول اللہ سے محبت. عشق سب جلا دیتا ہے، بس محبوب ہی رہ جاتا ہے. غازی علم الدین شہید کو پھانسی کس سن میں لگی تھی؟ 1929 میں. اور ابھی 5 سال کے بعد ان کو پھانسی چڑھے ہوئے 100 سال پورے ہو جائیں گے. اور 100 سالوں کے اس سفر میں ہم میں سے کتنوں کے نانے، دادے، مامے، چاچے فوت ہوئے، اور ہم شاید اب ان کا ذکر تذکرہ بھی بھول گئے ہیں، نہیں یاد رہا ہمیں. غازی علم الدین شہید نے 100 سال کا سفر طے کر لیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، وہ کسی مسجد کے مؤذن نہیں تھے، وہ کسی مدرسے کے فاضل نہیں تھے، وہ کسی یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈر نہیں تھے. 17-18 برس کی عمر کے نوجوان تھے کہ جب وہ اسکول گئے تو تھوڑے ٹائم بعد ان کے استاد نے ان کو کلاس سے نکال دیا اور کہا کہ ان کا دماغ موٹا ہے، یہ کچھ نہیں پڑھ سکتے. پھر والد نے مدرسے بھیجا کہ حفظ کر لیں، تو کچھ مہینوں کے بعد وہاں سے بھی فارغ ہو گئے. پھر باپ لکڑی کا کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ لگو کہ کوئی ہنر سیکھو. اور اس زمانے میں رام پال نامی جوگی نے، بدبخت نے، ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام اس نے رکھا تھا رنگیلا رسول. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمائے تھے اور جو شادیاں کی تھی 11، اس بدبخت نے اس میں ان کا مذاق اڑایا تھا، گستاخی کی تھی. اور گستاخ رسول کی کیا سزا ہے؟ سر تن سے جدا. تو اب بہت دفعہ کوشش کی گئی کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن انگریز سرکار نے رام پال کو محافظ مہیا کیے ہوئے تھے. 2 فوجی بندوقیں لے کر اس کے ساتھ چلتے تھے. مقدمہ چل رہا تھا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ انگریز سرکار فیصلہ ہندو کے حق میں کرے گی. غازی علم الدین شہید نے گھر سے کیسے نکلے، چھرا کیسے لیا، اس کو کیسے شہید کی مار دیا، قتل کر دیا. 1 منٹ میں 27 جگہ اس کو چھرے مارے. آج تک کا ریکارڈ ہے، یہ کوئی نہیں کر سکا ایسا. اتنا مارا، اس سے پہلے کہ فوجی پلٹتے اسے بندوق پہ لیتے، وہ اس کو اتنا مار چکا تھا کہ وہ جگہ پہ ختم ہو چکا تھا.
پکڑا گیا، غازی علم دین شہید کو پکڑ لیا گیا، جیل میں لے جایا گیا، مقدمہ چلا۔ قائد اعظم نے غازی علم الدین شہید کے مقدمے کی پیروی کی۔ قائد اعظم جیل میں علم الدین شہید سے ملنے گئے اور کہا کہ بیٹے ایک دفعہ کہہ دو کہ تم نے نہیں کیا، میں تمہیں پھانسی کے تختے سے اتار لوں گا۔ 17 سال کے علم الدین نے کہا جناح صاحب ایک ہی تو کام کیا ہے زندگی، کیسے مکر جاؤں کہ نہیں کیا۔ 4 اکتوبر 1929 کو وہ جیل میں لائے گئے تھے۔ 31 اکتوبر 1929 کو انہیں پھانسی دے دی گئی تھی، اور پھانسی کے بعد چونکہ مسلمان شدید غم و غصے میں تھے تو ان کو چپ کر کے جیل میں ہی دفن کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی اپنی وصیت تھی کہ مجھے لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ علامہ اقبال نے تحریک چلائی، مقدمہ لڑا، 6 مہینے کے بعد حکومت کی طرف سے اجازت ملی۔ 6 مہینے بعد جب غازی علم الدین شہید کی قبر کھودی گئی تو وہ ایسی تر و تازہ تھی جیسے آج ہی رکھے گئے ہیں۔ اور یہ میاں والی جیل میں ان کو دفن کیا تھا نا، تو میاں والی کا کوئی پرانا بوڑھا ملے تو اس سے پوچھنا کہ جس دن علم الدین کی قبر کھودی تھی اس دن میاں والی میں خوشبو کا حال کیا تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا جیسے گلاب آسمانوں سے اترتے ہیں، اتنی خوشبو تھی۔ جنازہ علم الدین شہید کا جنازہ 5.5 میل لمبا تھا، چرپائی کے ساتھ بانس بندھے ہوئے تھے، اور لوگ دیوانہ وار کوشش کرتے تھے کہ ہم 1 سیکنڈ کے لیے اس کی چرپائی کو کندھا دے لیں۔ اس زمانے میں 1929 میں 1929 میں لاہور کی کل آبادی 5 لاکھ تھی، اور کم و بیش 6 لاکھ لوگوں نے غازی علم الدین شہید کے جنازے پر شرکت کی تھی۔ انڈیا سے بڑے بڑے جید علماء کرام غازی علم الدین شہید کے جنازے پر آئے تھے، اور جنازے میں یعنی اندر اتارنے، قبر کے اندر اتارنے کا کام کس نے کیا تھا بھلا؟ پیر سید دیدار علی شاہ سید تھے، بوڑھے تھے، اس زمانے میں ان کے 2 لاکھ مرید تھے۔ انہوں نے علم الدین کے پاؤں چومے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ لوگوں نے کہا حضور آپ سید زادے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس نے میرے نانے کے نام کی لاج رکھی ہے، اس کا پاؤں نہیں چومتا، اس عظمت کو چومتا ہوں جہاں تک اس کا پاؤں پہنچ گیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور پیر سید دیدار علی شاہ، انہوں نے مل کر قبر کے اندر ان کو دوبارہ جب اتارا گیا لاہور میں تو ان 3 ہستیوں نے اتارا، اور مولانا ظفر علی خان نے اس دن کہا تھا کہ کاش اس کی جگہ میری میت ہوتی، اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ اتنی شان و شوکت علم الدین کو کیسے نصیب ہوئی؟ مجھے خیر دنیا میں جو ملی میرے آقا بس تیرے نام پر، اور میرا کام تب ہی سے بن گیا تو نے جب رکھا مجھے کام پر۔ حضور کے کام پہ لگنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مرد ہو کہ کوئی عورت ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو کہ کوئی ان پڑھ ہو، چاکری رسول اللہ کی نصیب ہو جائے نا تو بس کام بن جاتا ہے۔ کہ تیرے رب نے تجھ کو غنی کیا تو وہ کیا رہا جو نہیں دیا، 2 جہان بھیک میں لے گئے جو بھکاری آئے تھے بام پر، تھے بشر شجر یا حجر مگر تیرے دور میں تھے زمین پر، تجھے دیکھنا تیرا دیکھنا تھا انعام رنج و علام پر، تیرے وقت میں اے میرے نبی تھے فقیر بھی سبھی بادشاہ، کہ تو سب خزانوں کا راز ہے وہ تھے رازداں کے مقام پر، نہ یہ عرض ہے نہ سوال ہے ہمیں اپنی حد کا خیال ہے، نہ یہ عرض ہے نہ سوال ہے ہمیں اپنی حد کا خیال ہے گمان بس تیرے فیض پر، تیری شان خیر الانام پر، مجھے خیر دنیا میں جو ملی میرے آقا بس تیرے نام پر، میرا کام تب ہی سے بن گیا تو نے جب رکھا مجھے کام پر۔ جسے حضور رکھ لے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو لوگ ہر زمانے میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن جسے حضور کام پہ رکھ لیتے ہیں اس کا کام ہمیشہ بنا ہی رہتا ہے۔
दुनिया में जो मिली मेरे आका बस तेरे नाम पर मुझे मेहर, दुनिया में जो मिली मेरे आका बस तेरे नाम पर मेरा काम तब ही से बन गया, मेरा काम तब ही से बन गया, तूने जब रखा मुझे काम पर मेरा काम तब ही से बन गया, तूने जब रखा मुझे काम पर मेरा काम तब ही से बन गया, तूने जब रखा मुझे काम पर। हम दोनों ने माइक लगाए हैं और सारी रिकॉर्डिंग है। तेरे रब ने तुझको गनी किया, तू क्या रहा जो नहीं दिया, तेरे रब ने तुझको गनी किया, तू क्या रहा जो नहीं दिया, दो जहान भीख में ले गए, दो जहान भीख में ले गए, जो भिखारी आए थे काम पर, दो जहान भीख में ले गए, जो भिखारी आए थे काम पर मेरा काम तब ही से बन गया, तूने जब रखा मुझे काम पर। थे बशर शजर शाहजर मगर तेरे दौर में थे जमीन पर, थे बशर शजर या हजर मगर तेरे दौर में थे जमीन पर, तुझे देखना तेरा देखना, तुझे देखना तेरा देखना, था इनाम रंजो अलाम पर, तुझे देखना तेरा देखना, था इनाम रंजो अलाम पर मेरा काम तब ही से बन गया। उस्ताद और खतीब में क्या फ़र्क होता है? उस्ताद अपनी बात को 100 बार दोहराता है ताकि शागिर्दों को समझ आ जाए, और खतीब अपनी किसी भी बात को दोबारा दोहराए तो ये उसका ऐब होता है। क्यों? उसका इतना इल्म नहीं है कि वो एक बात को 10 तरह बयान कर सके। तो जिसको लोगों को मुतासिर करना होता है वो बेहतरीन खिताब करता है, और जिसने लोगों को समझाना होता है वो एक ही बात को बार बार करता है। तो नफ़ा इसमें से उसी का होता है जो किसी को कुछ समझाने में कामयाब हो जाता है। और बाखुदा अगर आपको कोई दीन की अच्छी बात पता चले तो वो आपके पास अमानत होती है, और आपसे उस पर सवाल होगा कि जब आपको पता था कि इस बात में ये नफ़ा है तो आपने दूसरों को बताया क्यों नहीं। ये जो हम दलालुल खैरात शरीफ पढ़ते और बांटते हैं, अभी हमें इस सीढ़ी पर कदम रखे गालिबन 3 ही साल हुए होंगे। क्यों? इतना ही टाइम हुआ होगा ना। कोरोना में शुरू की थी, 4था साल शुरू हो गया। ये दलालुल खैरात शरीफ शायद आप में से तो किसी ने इसका नाम भी आज पहली बार ही सुना हो। ये दलालुल खैरात शरीफ जब हमने पढ़नी शुरू की थी तो हम पे बड़े इसमें भी फतवे लगे, ये कहाँ से निकाल ली है, कहाँ से आई है, किसने बताई है, किससे इजाजत ली है, किससे पूछा है। तो जब इतनी बातें होती हैं तो बंदे का दिल तंग पड़ जाता है, और उसको फिर ये होता है कि अब मुझे पता चले कि मैं ठीक करता हूँ कि मैं गलत करता हूँ। तो उन्हीं दिनों में मैंने किसी साहिब का वाकया पढ़ा। वो आए हुए थे, इंडिया से गए हुए थे उम्रा करने के लिए, तो उनके साथ कोई अफ्रीकी लड़का बैठा हुआ था रियाजुल जन्ना में। वो इंडिया वाले साहिब जो थे वो दलालुल खैरात शरीफ पढ़ रहे थे, तो वो जो अफ्रीकी लड़का था वो ऐसे होके उनको ऐसे देखता था। वो बड़े परेशान हुए क्योंकि मदीने पाक में सितम ज़रीफ़ी देखें, मदीने पाक में दलालुल खैरात शरीफ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वहाँ आप सूरा कोई किताब अगर वो देख ले तो आपसे छीन लेते हैं, आपके हाथ में क्यों है।
تو وہ چھپ کے پڑھ رہے تھے. جب اس نے ایسے ہو کے 2-3 دفعہ دیکھا تو وہ ڈر گئے. انہوں نے سمجھا یہ شرطے کو بتائے گا, انہوں نے کتاب چھپا لی. وہ لڑکا کہنے لگا آپ کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھائیں. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. اس نے اصرار کیا تو یہ خفا ہوئے, اٹھ کے باہر آئے. وہ بھی پیچھے پیچھے آیا. اس نے کہا میں آپ کی منت کرتا ہوں مجھے ایک دفعہ دکھا دے. انہوں نے کہا نہیں دکھاتا. اس نے کہا اچھا دکھاتے نہیں تو ذرا یہ بتا دیں کہ اس کے آخری والے صفحے پہ کیا یہ جملہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے کتاب کھولی تو وہ جملہ لکھا ہوا تھا. جب انہوں نے کہا ہاں لکھا ہے تو وہ لڑکا چیخ مار کے گرا اور بے ہوش ہو گیا. وہ بڑے پریشان ہو گئے, لینے کے دینے پڑ گئے کہ اس کو کیا ہو گیا. کونے میں ایک اس کو کیا, اس کے منہ پہ پانی شانی ڈالا. اس کو کہا اٹھ بھائی کیوں مجھے مصیبت میں ڈالتا, ابھی چھوٹتے آ جائیں گے, کیا ہوا ہے. اس نے کہا یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی. کہنے لگے میں کل عصر کے بعد جنت البقیع میں گیا تھا, مجھے چلتے چلتے کسی نے پکڑا دی تو میں گھر سے بھی پڑھتا آیا تھا, میں نے شکر کیا یہاں ملی ہے تو اب پڑھ رہا تھا. وہ لڑکا کہنے لگا ابھی عصر کے بعد آج میرے ساتھ ذرا قبرستان جائیں گے, جنت البقیع میں جائیں گے. کہا ہاں چلوں گا. دونوں عصر کے بعد جنت البقیع میں گئے, گورکن ڈھونڈا. ان صاحب نے گورکن سے پوچھا کہ یہ کتاب تم نے مجھے دی تھی. اس نے کہا تمہارا تو پتہ نہیں لیکن مجھے مل گئی تھی تو میں نے چلتے چلتے کسی کو پکڑا دی تھی. انہوں نے کہا مجھے ہی پکڑائی تھی. وہ لڑکا کہنے لگا یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی. وہ گورکن کہنے لگا ہم لوگ قبریں کھول کھول کے دیکھتے رہتے ہیں, جو قبر خالی ہوئی ہوتی ہے جس کی مٹی مردہ گل گیا ہوتا ہے, ہڈیاں ختم ہو گئی ہوتی ہیں, ہم پھر وہاں تازہ قبر تیار کرتے ہیں کیونکہ یہاں اتنے زیادہ لوگ مرتے رہتے ہیں تو ہمیں بار بار کھول کے دیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے کل صبح دن میں 11-12 بجے کے قریب ایک قبر کھولی تو اس میں میت تازہ تھی اور اس کے سینے کے اوپر یہ کتاب رکھی تھی. تو میں نے سمجھا کہ شاید اس کے گھر والے دفن کرتے وقت بھول گئے ہیں, میں نے اٹھا لی اور شام کو یہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس کو پکڑا دی. وہ لڑکا زور زور سے چیخے مار مار کے رونے لگا. وہ صاحب پھر پریشان ہوا. انہوں نے کہا تو کیا بار بار شور ڈالتا ہے, مجھے بتا بات کیا ہے. وہ جو افریقی لڑکا تھا اس نے کہا عمرے پر آنے سے پہلے میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور وہ یہی دلائل الخیرات انہوں نے ساری زندگی پڑھی اور وہ مجھے وصیت کر کے گئے تھے کہ میں مر جاؤں گا تو یہ دلائل الخیرات میرے سینے پہ رکھ کے مجھے دفن کرنا. میں انہیں افریقہ میں دفن کر کے آیا ہوں. کہاں سے ملی ان کی میت؟ ہاں یہ زمین کے اندر والے جو راستے ہیں نا یہ کچھ اور ہیں. اوپر والے کچھ اور ہوتے ہیں, اندر والے کچھ اور ہوتے ہیں. تو دکھائے تو مجھے راہ ملے کہ سفر نظر سے نظر کا ہے. سب کچھ دیکھنا ہی نہیں ہوتا نا, اندیکھے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جو دلائل الخیرات شریف کی مواظبت کرے گا نا, اس کو مسلسل پڑھے گا, وہ کہیں بھی مرے گا جنت البقیع میں جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جنت البقیع میں صرف دعا سے نہیں جاتے, جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اتنی محنت ہوتی ہے. منہ سے بندہ کہتا رہے میں نے ڈاکٹر بننا, میں نے ڈاکٹر بننا, میں نے ڈاکٹر بننا, نہ FSC کرے نہ MBBS کرے تو ڈاکٹر کیسے بنے گا. تو خالی یہ کہنا کہ یا رسول اللہ قدموں میں سلا لیں, مدینے بلا لیں, جنت میں بٹھا دیں, تو خالی منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کام کرنا پڑتا ہے. یہ دلائل الخیرات اٹھاؤ اور اس کو مستقل پڑھنا شروع کرو. اگر حضور نے اسے افریقہ سے بلا لیا تھا تو پاکستان تو افریقہ سے قریب ہے, دور نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل گھر والے کہیں بھی چھوڑیں گے حضور مدینے بلا لیں گے انشاءاللہ. مولا سچ مولا حق مولا سچ مولا حق مولا سچ مولا عاشق بھاوے گونگا ہووے عاشق بھاوے گونگا ہووے مٹی دی بول دیے وچ قبر اودی لپٹا آوڑ وچ قبر اودی لپٹا آوڑ یار دی خوشبو گھول دیے حق مولا سچ مولا حق مولا سچ مولا حق مولا سچ مولا لوگی مرن تو ڈر دے رہندے عاشق مولا
حسرت وچ اونوں موت سنہری ہوندی بیچ کھول دیے سچی شان نصیبہ ہوندی سچی شان نصیبہ ہوندی صرف نبی دے عاشق دا گزر گئے نو صدیاں گزر گئے نو صدیاں گزرن خلقت موتی رول دیے حق مولا سچ مولا حق مولا سچ مولا حق مولا سچ مولا آستا اور بجھ گیا اندر جرا ایک نظر کی بھیک ہو دل کا دیا پھر سے جلے ایک نظر کی بھیک ہو دل کا دیا پھر سے جلے ایک نظر کی بھیک ہو دل کا دیا پھر سے جلے کاش کی کھڑکی کھلے اور آپ کہہ دیں عائشہ السلام 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 خوشبو جن کا پتا روشنی ہے نشان یاد آئے ہوں آنکھوں سے آنسو روا خوشبو جن کا پتا روشنی ہے نشان یاد آئے ہوں آنکھوں سے آنسو روا سن اے باندے صبا ان کو دینا پیام سن اے باندے صبا ان کو دینا پیام ان پہ بے حد درود ان پہ بے حد درود ان پہ بے حد سلام السلام 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 یہ اندھیروں میں امید کی روشنی ان کی جانب ہے تکتے سبھی امتی یہ اندھیروں میں امید کی روشنی ان کی جانب ہے تکتے سبھی امتی ان کا جود و سخا جیسے بارش ہے عام ان کا جود و سخا جیسے بارش ہے عام ان پہ بے حد درود ان پہ بے حد درود ان پہ بے حد سلام
सलाम 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 अस्सलाम सलाम अस्सलाम सलाम अस्सलाम सलाम अस्सलाम सलाम। खूबसूरत महफिल मिलाद अपने इख्तिताम को पहुंची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है और मिलाद के फैलाने के सफ़र में ज़रूर हमारे हम सफ़र बन जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।